دوستو اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ کو ارطغرل سیریل کا وہ کردار ضرور یاد ہوگا کہ جس نے نہ صرف ارطغرل غازی کی منگولوں سے جان بچائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر موقع پر منگولوں کے خلاف ارطغرل غازی کا ساتھ دیا۔ اس کریکٹر کا نام ہے گیکلی بابا، جسے آپ میں سے بہت سے لوگ غنی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی جان بچانے والے غنی کی کہانی کیا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ کو ارطغرل سیریل کا وہ کردار ضرور یاد ہوگا کہ جس نے نہ صرف ارطغرل غازی کی منگولوں سے جان بچائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر موقع پر منگولوں کے خلاف ارطغرل غازی کا ساتھ دیا۔ اس کریکٹر کا نام ہے گیکلی بابا، جسے آپ میں سے بہت سے لوگ غنی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا سچ میں سلطنت عثمانیہ کے اتہاس میں کوئی ایک ایسا انسان موجود تھا کہ جو ہمیشہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور اس نے ارطغرل غازی کی منگولوں سے جان بھی بچائی تھی۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ارطغرل غازی سیریل کا یہ کریکٹر ایک اصلی کریکٹر ہے یا پھر فرضی ہے۔ اگر یہ اصلی کریکٹر ہے تو آخر اصل زندگی میں گیکلی بابا یعنی غنی کون تھے اور ان کا ارطغرل غازی سے کیا رشتہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ گیکلی بابا یعنی جسے ہم غنی کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ ایک اصلی کردار ہے، یعنی سچ میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک ایسا انسان گزرا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی سلطنت عثمانیہ کو مضبوط بنانے اور اسے قائم کرنے کے مشن میں قربان کر دی تھی۔ دوستو گیکلی بابا کا جو اصلی نام تھا وہ حسن تھا اور بہت سے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا اصل نام محمد تھا۔ گیکلی بابا کی جو قبر ہے یعنی مزار شریف، اس پر بھی ان کا نام محمد لکھا ہوا ہے، کیونکہ ترکی میں محمد محمد کو ہی بولا جاتا ہے۔ دوستو گیکلی بابا کی پیدائش تو اس جگہ پر ہوئی تھی جہاں پر آج آذربائیجان دیش موجود ہے، لیکن آپ بعد میں اناطولیہ یعنی جدھر ارطغرل غازی رہا کرتے تھے اس ایریے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ دوستو گیکلی بابا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی جگہ ہرن کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہر انسان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے سفر کے لیے نکل جاتا ہے، ایسے ہی گیکلی بابا ہرن کو دوڑاتے ہوئے جنگل میں ہر طرف نکل جایا کرتے تھے۔ صرف گیکلی بابا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے والا ان کا پورا قافلہ ہرن پر ہی سوار ہو کر چلا کرتا تھا۔ دوستو ویسے تو گیکلی کا مطلب ہی ہرن ہوتا ہے اور گیکلی بابا کا مطلب ہوتا ہے ہرنوں کا باپ۔ دوستو گیکلی بابا کا ارطغرل سیریل میں کریکٹر دیکھ کر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ارطغرل غازی سے رشتہ بہت قریبی تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح گیکلی بابا ارطغرل کو نہ صرف منگولوں سے بچاتے ہیں بلکہ ان کی جان بچانے کے بعد ان کا علاج بھی کرتے ہیں، اور علاج کرنے کے بعد بھی پوری زندگی ان کا ہر موڑ پر ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے بہت قریبی تھے اور بہت زیادہ وفادار بھی تھے۔ لیکن دوستو شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ارطغرل سیریل میں بھلے ہی ان کو ارطغرل کا قریبی دکھایا ہو، لیکن اصل اتہاس میں وہ ارطغرل سے زیادہ ترغت الب کے قریب تھے۔ گیکلی بابا ترغت الب کے روحانی استاد تھے۔ ہمیشہ ترغت الب ان کی بارگاہ میں حاضری دینے ضرور جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ ترغت الب کسی بھی مہم میں حصہ لینے سے پہلے گیکلی بابا سے ضرور ملا کرتے تھے۔ دوستو جس طرح ترغت الب نے سلطنت عثمانیہ کی 3 نسلوں کا دور پایا، یعنی ارطغرل غازی، اس کے بعد عثمان غازی اور اس کے بعد اورحان غازی، یعنی 3 نسلوں کا دور پایا تھا، ٹھیک اسی طرح گیکلی بابا نے بھی 3 نسلوں کا دور پایا ہے، یعنی وہ ارطغرل غازی کے دور میں بھی تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کے دور میں بھی رہے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارطغرل غازی کے پوتے یعنی اورحان غازی کے دور میں بھی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترغت الب نے ہی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارطغرل غازی کے پوتے یعنی اورحان غازی کی ملاقات گیکلی بابا سے کروائی تھی۔ جب اورحان غازی کو گیکلی بابا کی پوری کہانی معلوم چلی کہ کس طرح انہوں نے ہمارے دادا یعنی ارطغرل غازی اور ہمارے والد یعنی عثمان غازی کا ساتھ دیا
اور جگہ جگہ پر ان سے وفاداری کی اور ہماری سلطنت کو مضبوط کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھائی تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوش ہو کر گائیکلی بابا کے ہاتھوں پر بوسہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اتہاس میں کئی بار ایسا ذکر ملتا ہے کہ اورحان غازی جب بھی گائیکلی بابا سے ملا کرتے تھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ گائیکلی بابا یعنی جسے ہم غنی کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے قافلے کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے میں بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دی تھی۔ گائیکلی بابا نے نہ صرف ترغت الب کی بہت ساری جنگوں میں مدد کی بلکہ ساتھ ساتھ 14ویں صدی میں گائیکلی بابا اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بازنطینی سلطنت میں گھس گئے تھے اور وہاں پر جاسوس بن کر ساری معلومات نکال کر سلطنت عثمانیہ میں واپس آ گئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بازنطینی سلطنت کو ہرانے میں مدد کی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ارطغرل سیریل میں جو غنی کا کریکٹر دکھایا گیا ہے، یعنی اس انسان کا کریکٹر کہ جو منگول کمانڈر نویان سے ارطغرل غازی کی جان بچاتا ہے، وہ ایک سچا کریکٹر ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جو غنی کا کریکٹر دکھایا گیا ہے واستو میں حقیقت وہ جو ہے مطلب مددگار تھا جو ہے ارطغرل غازی کا، سلطنت عثمانیہ کا، اور اس نے 3 دور دیکھے۔ ارطغرل غازی کی حکومت دیکھی، پھر ان کے بیٹے عثمان کی دیکھی اور پھر ان کے پوتے کی۔ تینوں میں اس کا برابر ہی یوگدان رہا، بہت ہی اچھی طریقے سے اس نے منگولوں سے اور ارطغرل غازی کو بچایا، اور یہ اصلی کریکٹر تھا جو دکھایا گیا ہے۔ غنی نام ہے اس کا، اور اس کی مزار پر جو ہے، اور یہ رہنے والے تھے جو ہے اربجستان کے جو ہے، اور ان کی مزار پہ محمد لکھا ہے کیونکہ ترکی میں محمد کو محمد کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔